آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو۔ ہینلے پاسپورٹ انڈیکس، کبھی نہ کبھی تو نام سنا ہوگا، نہیں سنا تو اس وقت سن لیجئے۔ یہ ہر سال ایک پوری دنیا کے جو ممالک ہیں ایک لسٹ بناتی ہے کہ کس کا پاسپورٹ کی عزت کتنی ہے اور کس پاسپورٹ کی عزت کتنی نہیں ہے۔ تازہ ترین جو لسٹ آئی ہے ہینلے پاسپورٹ کی، اور یہ بہت ہی ذمہ دار لسٹ ہے، اس کو تمام دنیا کے جو ادارے ہیں ہوا بازی سے متعلق اور ٹریولنگ سے متعلق وہ مانتے ہیں۔ ابھی جو لسٹ آئی ہے آج 106 ممالک کی پاسپورٹس کی، اس میں پاکستانی پاسپورٹ دنیا کا 5واں سب سے کمزور پاسپورٹ ہے۔ میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا ندیم فاروق پراچا کا، جو انہوں نے کوئی 3 سال پہلے لکھا تھا، بڑا اچھا مضمون ہے۔ اس مضمون کے مطابق 1947 میں جو پہلا پاکستانی پاسپورٹ جاری ہوا، اس پہ انگریزی، اردو اور بنگلہ میں لکھا ہوا تھا پاکستان پاسپورٹ۔ 2 پرچم تھے، ایک ویسٹرن ونگ کے لیے اور ایک ایسٹرن ونگ کے لیے، بالکل ٹھیک ہے، رنگ بھی مختلف تھا۔ اور ضرور اس پاسپورٹ پہ کسی بھی ممالک کا پہلے سے ویزا لگوانے کی ضرورت نہیں تھی، کسی بھی ملک کا۔ ناٹ بیڈ یار۔ اچھا، 1 یونٹ جب ہوا تو پاسپورٹ کے ڈیزائن 2 ہو گئے۔ جو مغربی پاکستان کے شہریوں کے لیے پاسپورٹ ایشو ہونے لگا، اس میں انگریزی اور اردو میں پاکستان پاسپورٹ لکھا جاتا تھا، اور مشرقی پاکستان کے شہریوں کے لیے بنگلہ اور انگریزی میں پاکستان پاسپورٹ لکھا جاتا تھا۔ یہ کب کی بات ہے؟ 1 یونٹ بنتے کیا کہتے ہیں نا، سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ جی ہاں، اچھا، تو ادھر تو ادھر ہم۔ اچھا، اس میں جو ہے بہت تھوڑی تفصیلات ہوتی تھی، آپ کی تصویر، پیشہ اور ازدواجی حیثیت، بس یہ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ سوائے اسرائیل، افغانستان اور سوویت یونین کے ہر جگہ یا تو ویزا فری آپ جا سکتے تھے ایز اے پاکستانی، یا آن ارائیول تھا۔ صرف یہ 3 ممالک ایسے تھے۔ اسرائیل کو تو خیر تسلیم ہی نہیں کرتے تھے، تو وہاں اس کا سوال ہی نہیں ہے، اور ان دنوں میں ہمارا سوویت یونین کے ساتھ پھڈا بھی۔ اچھا، مزے کی بات ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان حالانکہ کشمیر کی جنگ ہو چکی تھی 1948-49 کی، اس کے باوجود 1965 کی جنگ سے پہلے تک آن ارائیول ویزا تھا۔ انڈین شہری پاکستان آتے تھے تو کراچی ٹھپا لگتا تھا، اور ان کا دلی میں یا جہاں بھی جہاز جاتا ہے وہاں ٹھپا لگتا تھا۔ کیا شاندار مسائل تھے۔ اچھا، 1960 میں ایوب خان کے دور میں جو پاسپورٹ جاری ہوا، اس میں بنگلہ غائب ہو گئی، جو ٹائٹل تھا اس پہ بنگلہ لینگویج غائب ہو گئی، صرف انگریزی اور اردو میں پاکستان پاسپورٹ لکھا جاتا تھا۔ اچھا، یحییٰ حکومت کے زمانے میں چونکہ وہاں بہت زیادہ بے چینی شروع ہو گئی تھی ایسٹ پاکستان میں، لہٰذا پھر سے بنگلہ میں پاکستان پاسپورٹ نمودار ہو گیا۔ آپ دیکھیں پالیٹکس اور پاسپورٹ ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ ہسٹری آف پالیٹکس تھرو پاسپورٹس۔ اچھا، جس ملک نے سب سے پہلے آن ارائیول ویزا ختم کیا ہے پاکستانی پاسپورٹ وہ امریکہ ہے۔ 1970 میں اس نے کہا بھائی صاحب پہلے سے لگوا کے آئیے گا ویزا۔ اب پتہ نہیں 1970 میں کیا ایسا وجہ ہوئی ہوگی، جبکہ اٹ واز موسٹ الائڈ تھا، اس کے باوجود ختم ہو گیا۔ ان کی الائنس سے بھی اللہ ہی بچائے۔ بھٹو دور میں ایک ریولوشن آیا کہ پہلے پاسپورٹ جو ہے جاری ہوتا تھا VVIP ٹائپ لوگوں کو، یا پوچھتے تھے کیوں بھائی کیوں پاسپورٹ چاہیے۔ بھٹو دور میں جب گلف کا دروازہ کھلا ہے مزدوروں کے لیے اور لیبر کلاس کے لیے، تو پاسپورٹ عام ہو گیا، ہر عام شہری کا جو ہے پاسپورٹ وہ بڑی آسانی سے بننے لگا۔ اچھا، 1974 میں اس پہ سٹیمپ لگنے لگی، اس سے پہلے نہیں لگتی تھی، کہ ساؤتھ افریقہ اور اسرائیل کے لیے یہ پاسپورٹ کارآمد نہیں ہے، بالکل باقی دنیا میں۔ اچھا، میں ایک چیز بتا دوں کہ اسرائیل کا تو چلے سمجھ میں آتی ہے، ساؤتھ افریقہ کا اس لیے نہیں تھا کیونکہ اس وقت گوروں کی حکومت تھی، اپارتھائڈ گورنمنٹ تھی۔ اچھا، 1984 میں جنرل ضیاء صاحب، آپ کو پتہ ہے ان کا دور تھا، پہلی بار پاسپورٹ پہ انگریزی اور اردو کے ساتھ عربی میں بھی ٹائٹل پہ جواز السفر لکھا گیا۔ پاکستان پاسپورٹ اردو میں، انگریزی میں اور پھر عربی میں جواز السفر۔ پھر اچانک 1990 میں جواز السفر غائب ہو گیا۔ اچھا، تو مطلب الپاکستان وہ ہو گیا۔ یہ دیکھیں، اچھا پہلی بار 1984 میں، اس سے پہلے پاکستان پاسپورٹ لکھا جاتا تھا، پہلی بار 1984 میں اسلامی جمہوریہ پاکستان لکھا گیا۔ بھٹو صاحب نے نہیں لکھا،
حالانکہ 1973 کا آئین میں اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، لیکن اچھا ضیاء نے بھی 3 سال تک نہیں لکھا، پھر اچانک اسے 84 میں خیال آیا کہ یہ تو اسلامی جمہوریہ پاکستان پاسپورٹ میں ہونا چاہیے. پہلی بار 1984 میں پاسپورٹ میں مذہب کا خانہ ڈالا گیا اور آپ کو یہ حلف نامہ لازماً دینا پڑتا تھا کہ آپ احمدیہ لاہوری گروپ سے نہیں ہیں. اچھا 1983 میں افغان وار جو ہے وہ پیک پہ تھی، سوویت یونین آ چکا تھا افغانستان میں، پاکستان آزاد دنیا کا سنتری بنا ہوا تھا. اس کے باوجود 1983 میں برطانیہ اور دیگر یورپی ممالک نے پتہ نہیں کیوں آن ارائیول ویزے کی سہولت ختم کر دی پاکستانی شہریوں. آپ پہلے سے ویزا لے کے آئیں. اسی کے ساتھ ساتھ جو خلیجی ریاستیں تھیں سعودی عرب سمیت اور لیبیا، انہوں نے بھی آن ارائیول ویزے کی سہولت ختم کر دی، جبکہ افغان وار میں بھائی اتحادی اور سب ساتھ ساتھ تھے. میرا خیال ہے اس زمانے میں چونکہ بنشیات کی اور ڈرگز کا مسئلہ بھی شروع ہو گیا تھا، ہو سکتا ہے ایلیگل امیگریشن بھی شروع ہو گیا ہوگا. اچھا 9/11 کے بعد بیشتر ممالک نے آن ارائیول ویزا پاکستانیوں کے لیے ختم کر دیا، حتیٰ کہ چین نے بھی یہ سہولت واپس لے لی. چائنیز ویزا آج بھی لینا کوئی آسان کام نہیں ہے. آج آسان کام نہیں ہے، لیکن 50 سال تک آن ارائیول ویزا تھا چین کا. لیکن 9/11 کے بعد جیسے جیسے چین سے تعلقات قریب آتے گئے، چینیوں نے کہا نہیں، آن ارائیول ویزا نہیں دیا جا سکتا. اور میرا خیال ہے چینیوں کے لیے ابھی بھی یہ سہولت موجود ہے آن ارائیول ویزے کی پاکستان میں. آئی ایم ناٹ شیور لیکن I won't be surprised. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جب پاور میں نہیں آئے تھے تو وہ کہتے تھے میں پاکستان کو ایک ایسا ملک بنا دوں گا جہاں مغرب سے لوگ نوکریاں لینے آئیں گے اور پاکستانی پاسپورٹ جو ہے اس کی عزت بحال ہو جائے گی. جی میری دعا صرف اتنی ہے کہ اللہ کرے یہ خواب پورا ہو. اب تک تو گریجولی 47 میں جب کسی ملک کے بھارت سمیت ویزے کی ضرورت نہیں تھی، آج ہم 30 ملک گیبون، سینٹرل افریقہ، چاڈ، یہاں ویزے کی ضرورت. مجھے تو میانمار کا سب سے زیادہ دکھ ہوتا ہے یار، مطلب چاڈ تو پھر بھی صحیح ہے. انٹرسٹنگ بات اس میں یہ بھی ہے کہ میں تو پھر بھی اس کو پازیٹیولی دیکھوں گا یار. 3rd ورس سے 5th ورس پہ آئے ہیں، اگر آپ یہی سٹینڈرڈ لگائیں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی 10 سالوں میں آپ 25th ورس پہ آ جائیں. اچھا ایک بڑی آئرونک بات ہے کہ ہمیں ویزا لینا، ہمارے لیے ویزا لینا کوئی آسان کام نہیں ہے. اچھا یہ بھی جو مطلب ویزے کے لیے جو اپلائی کرنا ہوتا ہے اس کی جو پروسیس ہوتی ہے وہ بھی ایک عذاب ہوتی ہے، مطلب 1000 ڈاکیومنٹیشن لیتے ہیں. پاکستانی ویزا لینا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے فارینرز کے لیے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک بڑی فنی قسم کی مثال دیتا ہوں. شاید آپ کو پتا ہو کہ کل پاکستان میں 2 بہت ہی مشہور فٹ بالرز فیگو اینڈ کاکا آ رہے ہیں اور فٹ بال پروموٹ کرنے کے لیے پھر ایگزیبیشن میچ بھی ہوگا. ان کا ویزا ریجیکٹ ہوا تھا. پاکستانی امیگریشن آفیسر کون فگائے، اور یہ فواد چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ یار ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ٹورزم کو بحال کریں، اگر آپ مطلب فیگو اور کاکا کا ویزا ہی نہیں دیں گے تو یار ایسے کرو گے تو کون آئے گا. تو یہ بھی ایک اور بہت بڑا ایشو ہے جو خاص طور پہ جو پاکستان کے شمالی علاقوں میں ماؤنٹینئرز جاتے ہیں ان کو بھی ایک بہت بڑا اس کا مسئلہ ہوتا ہے. جب بھی میں وہاں جاتا ہوں تو ان کی کمپلینٹس، ان کی ساری انڈورسمنٹ اسلام آباد میں ہوتی ہے، انہیں ایک چیز کے لیے وہاں سے یہاں آنا پڑتا ہے. یہی مسئلہ ہے. ویسے ٹورزم فرینڈلی ہم بننا چاہتے ہیں. بالکل. بہرحال ایک وقفہ لے لیں. سپریم کورٹ میں اس وقت جتنے کیسز چل رہے ہیں ان میں ایک کیس ہے ایئر لائن سٹاف کی تعلیمی اسناد جعلی ہیں کہ اصلی چیف جسٹس ثاقب نثار کی قیادت میں 3 رکنی بینچ اس کیس کی جو ہے وہ سماعت کر رہا ہے. آج کی سماعت میں سول ایویشن اتھارٹی کے وکیل نے بتایا کہ اب تک 16 پائلٹوں کے لائسنس، مختلف ایئر لائنس کے، صرف PIA کے نہیں، 16 پائلٹوں کے لائسنس اور 65 کیبن کروز کو معطل کیا گیا ہے کیونکہ ان کی اسناد جعلی نکلی ہیں. البتہ جنہیں معطل کیا گیا ہے انہیں آبویسلی اپیل کا حق حاصل ہے. پچھلی سماعت میں سول ایویشن اتھارٹی کے وکیل نے بتایا تھا کہ ان میں سے 5 پائلٹ ایسے ہیں جنہوں نے میٹرک تک نہیں کیا. بہت خوب.
آج کی سماعت کے دوران ایک پائلٹ نے شکایت کی کہ اس کی ڈگری اوریجنل ہے مگر اس کا لائسنس بھی معطل کر دیا گیا. گیہوں کے ساتھ پس رہا ہے. جلد بازی میں تو یہ ہو جاتا ہے. اچھا ہبڑ تبڑ میں. اچھا پی آئی اے کے جو پائلٹ ہیں ان کی تعداد ہے 498 اور جو ٹوٹل اگر چاروں جو لوکل ایئر لائنز ہیں ان کے عملے کی تعداد کر لی جائے تو وہ ہے 3667. تو ان سب کی ظاہر ہے کہ ڈگریاں اور اسناد چیک ہوئی ہیں. تو اس اعتبار سے ناٹ بیڈ کہ 16 پائلٹ نکلے ہیں اور 65 کیبن کروز ممبر. ہاں کیونکہ کل کیسز ہیں 1200. ہاں ٹھیک ہے. اور کل جو ٹوٹل ہے ملازمین کا اگر ہم صرف پی آئی اے کی بات کریں وہ ہے 18,000. تو ریشو برا نہیں ہے. لیکن یار اس خبر سے زیادہ انٹرسٹنگ ہے جو سینٹ میں اس پر جو گفتگو ہوئی ہے. سینٹ کی کمیٹی ہے اسٹینڈنگ کمیٹی آن ایویشن پاکستان سینٹ جی. تو پچھلے ہفتے ہی میرے خیال 3-4 جنوری کو اس پر بات ہو رہی تھی. تو کمیٹی کے جو چیئر پرسن ہے سینیٹر مشاہد اللہ خان ان کو میں نواب اسلم رئیسانی ایوارڈ پیش کرنا چاہتا ہوں. تھوڑی آپ کی یاد تازہ کرا دیتا ہوں کہ نواب اسلم رئیسانی سے جب ایک دفعہ پوچھا گیا کہ جی یہ جو جعلی ڈگریز ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے تو ان کا ایک بڑا مشہور زمانہ جملہ ہے کہ جی ڈگری ہوتی ہے اصلی ہو یا جعلی ہو. مشاہد اللہ صاحب میرے خیال ان سے بہت انسپائر ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی اٹھ بیٹھ بھی ہو. انہوں نے جو بات کی ہے فیک ڈگریز کے بارے میں یار لاجواب ہے. ہاں انہوں نے کہا کہ جی بالکل دیکھیں یہ بڑا سیریس ایشو ہے. آخرکار مطلب پائلٹ ہے اس نے میٹرک نہیں کیا اور وہ جہاز اڑا رہا ہے. بائی دا وے مطلب سلیوٹ ہے اس پائلٹ کو ہاں کہ جہاز اڑا لیتا ہے حالانکہ اس نے میٹرک بھی نہیں کی. اس نے کہا کہ جی بالکل سیریس تو بڑا ایشو ہے لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو نوکری سے فارغ کر دیں. سر آئی مین یہ تو زیادتی ہو جائے گی. انہیں عدالت نے ایکشن لینے کو تو کہا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں لیکن یہ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ انہیں نوکری سے نکال دیا جائے. اچھا ایک انہوں نے پھر ایک سجیشن بھی دی ہے کہ یار چلو نوکری سے نہ نکالو تنخواہ تھوڑی کم کر دو. اور مطلب بڑی لاجیکل بات ہے اور میں بڑا امپریسڈ ہوں کہ یہ مطلب غریب عوام کے ساتھ ان کی ہے. ان کا دل غریب عوام کے ساتھ ہی ہے کیونکہ کہتے ہیں کہ یار بیچاروں کو اگر آپ نوکری سے نکال دو گے تو ان کا گھر کیسے چلے گا, بے روزگار ہو جائیں گے. لیکن شاید اگر آپ کہیں ہسپتال میں سرجری کرانے جائیں ٹھیک ہے اور آپ کی سرجری ہو جائے اور بعد میں آپ کو پتہ لگے کہ جی جس نے بندے نے مجھے ابھی کاٹ کے سیا ہے اس کے پاس ڈگری ہی نہیں تھی تو میں نہیں خیال کہ پے کٹ will suffice for that. بہرحال لیکن یہ جو ہے اس سے بھی اچھے عللے تللے جو ہیں وہ سینٹ کی کمیٹی کو بتایا گیا. مثلا سینٹ کی کمیٹی کو بتایا گیا کہ 7 افسران جو ہیں ان کا اپائنٹمنٹ صرف زبانی کیا گیا کہ آج سے تو افسر ہے اور انہیں باقاعدہ ایئرپورٹ ٹرمینل میں کمرہ الاٹ کیا گیا ہے مگر پھر وہ ہلکے سے بتایا گیا کہ جناب ان کی تنخواہیں جو ہیں نا یہ ہم نہیں دیتے, یہ منسٹری آف ڈیفنس سے آتی ہیں. کیا بات ہے. تو کمیٹی نے جو ہے اس پہ ظاہر ہے پی آئی اے کے جو چیئرمین ہیں اس وقت ان کو طلب کر لیا ہے کہ بھائی صاحب ہم آپ سے مزید انٹرسٹنگ باتیں اس بارے میں سننا چاہتے ہیں. لیکن جو پی آئی اے کے موجودہ چیئرمین ہیں ان کی اچھی بات یہ ہے کہ وہ پی آئی اے سے تنخواہ نہیں لے رہے, وہ پاکستان ایئر فورس سے ہی تنخواہ لے رہے ہیں جہاں سے وہ آئے ہیں. ایئر مارشل ارشد ملک صاحب ہیں جی. اور وہ مطلب دیکھیں شاید وہ کورٹ پیش نہیں ہو سکے کیونکہ مطلب آخرکار بہت اہم کام کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ پی آئی اے کی جو لاسٹ ری برانڈنگ ہوئی تھی میرا خیال ہے کہ سال میں کوئی 4 ری برانڈنگز تو ہوتی ہیں نا. آئی مین اور یہ ایڈریس کرتے ہیں جو مین کور ایشوز ہیں پی آئی اے کی, جیسے کہ جہاز کے اوپر لوگو کون سا ہونا چاہیے کیونکہ یہی ہے میک اور بریک. ہماری پہچان ہوگی, پہچان ہے نا یار. تو لوگو نہیں ہوگا تو پھر لوگ آپ کے جہاز کو پسند نہیں کریں گے. جیسے ہمیشہ بچے کہتے ہیں نا کہ امی میں نے اس والے لوگو والے پلین میں جانا ہے, وہ بڑا اچھا لگ رہا ہے دور سے, حالانکہ ایسے کبھی نہیں ہوتا. تو آپ کو یاد ہوگا کہ جو لاسٹ ری برانڈنگ ہے بڑی دھوم دھماکے کے ساتھ ہوئی تھی. اس نے کہا کہ جی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم پی آئی اے کو کیسے بچانے والے ہیں. آج سے لوگو ہوگا مرخور جو آئی بلیو ہمارا نیشنل اینیمل ہے, مجھے نہیں پتا. تو بڑے دھوم دھماکے سے لوگو بنائے, بڈز آئی, ڈیزائننگ ہوئی اور پھر وہ پلینز پر
लगने लगा। फिर कोर्ट ने उस पर नाराजगी का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सर ये क्या है, उन्होंने कहा लो जी दोबारा PIA लिख देना, उन्होंने कहा दोबारा PIA। तो आज ऐसा हो गया है। ज्यादा खर्चा नहीं हुआ, कुल मेरा ख्याल है कि तकरीबन 35 लाख। अच्छा, PIA के खर्चे बहुत है ना। मसलन 2 एयर ब्रिज जो हैं इस्लामाबाद के नए एयरपोर्ट में वो गिर चुके हैं, हालांकि अभी साल पूरा नहीं हुआ है। तो अब जाहिर है उनकी रिपेयर का खर्चा भी तो होगा। ऑलरेडी खसारे में है 45 अरब रुपए के खसारे में एयरलाइन। 2 एयर ब्रिज और गिर जाएं तो बताइए कि और बोझ पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? बिल्कुल बोझ पड़ेगा। लेकिन मैं ये जरा हटा दिया तो अब तो कोई मैं मुशाहिदुल्लाह की जो तुम कह रहे थे कि जी अगर वो मैट्रिक है या डिग्री जाली है तो उसका मतलब नहीं है कि मुलाजमत नहीं कर सकता, और तुमने बड़ा हा कहा था। मैं मुशाहिदुल्लाह के साथ हूँ। अच्छा, जहाज किसने उड़ाया था? राइट ब्रदर्स ने उठाया। अच्छा, राइट ब्रदर्स के पास कौन सा कमर्शियल पायलट लाइसेंस था भाई? और आपको पता है कौन सी डिग्री थी उनके पास? मैट्रिक भी किया था, O लेवल, GCS कुछ GCSE कुछ किया, अल्लाह जानता है, अल्लाह जानता है। जब उनका नहीं पता तो राइट ब्रदर्स जिनकी डिग्री का ही नहीं पता और जिनके पास कोई लाइसेंस भी नहीं था, तो उनकी मशीन अगर कोई मैट्रिक नॉन मैट्रिक पास भी उड़ा रहा है, आपको मसला क्या है, उसे प्रॉब्लम क्या है? अब अगर आप मतलब जिस तरह आपने एक्सप्लेन किया है तो अब वाकई मुझे अब कोई मसला नहीं है ना। बिल्कुल सेटल्ड, बिल्कुल नहीं सेटल्ड। वक्फा ले लें। वेलकम बैक। अभी हम PIA और डिग्रीज और हवाई जहाज़ों की बात कर रहे थे, तो इसको ही लेके आगे चलते हैं। एक बड़ी मज़ेदार खबर आपको मैं बताना चाह रहा हूँ हीथ्रो एयरपोर्ट के बारे में। ये UK का सबसे बड़ा और आई थिंक सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। हर रोज़ तकरीबन 650 जहाज़ लैंड करते हैं और इतने ही टेक ऑफ करते हैं वहाँ से। मतलब कि 1 मिनट में शायद 2 या 3 हवाई जहाज आते हैं। यूरोप का सबसे बिजी, आई थिंक यूरोप का सबसे बिजी एयरपोर्ट है। तो जाहिर है कि अगर यहाँ पर 1 घंटा क्या अगर आधे घंटे के लिए भी कोई डिसरप्शन आए या फ्लाइट्स मुतासिर हो तो बहुत एक बड़ा मसला खड़ा हो जाता है और हज़ारों पाउंड्स, मैं कम फिगर आपको बता रहा हूँ, का नुकसान भी हो जाता है। आज बिल्कुल ऐसा ही हुआ। 1 घंटे के लिए तमाम फ्लाइट सस्पेंडेड थी, ना आप टेक ऑफ कर सकते थे ना आप लैंड कर सकते थे। इमरजेंसी नाफिज हो गई हीथ्रो एयरपोर्ट पे और ब्रिटिश फौज को भी वहाँ पर बुलाया गया। अब आप समझते होंगे कि हो सके क्या वहाँ पे कोई दहशतगर्द हमला था या दहशतगर्द हमले का खतरा था। ऐसा कुछ नहीं था। वजह सिंपली थी कि एक ड्रोन, और ड्रोन से मेरी मराद प्रेडेटर या रीपर ड्रोन नहीं है, क्वाडकॉप्टर ड्रोन जो 4 पंखों के साथ फ्लाई करते हैं, वो रनवे के नज़दीक किसी ने देख लिया और एयरपोर्ट को बताया कि जी ये ड्रोन घूम रहा है। एक ड्रोन के पीछे 1 घंटे के लिए तमाम हीथ्रो एयरपोर्ट बंद था। अच्छा, इतना पैनिक क्यों हुआ? क्योंकि दिसंबर में क्रिसमस से पहले, आपको याद होगा वो साहब, शायद आपने भी स्टोरी देखी हो, गैटविक एयरपोर्ट जो एक और बहुत बड़ा एयरपोर्ट है UK का, वो कई दिनों तक फ्लाइट्स वहां पर कैंसिल और दो दफा बंद हुआ। जी 2 दफा या शायद 3 दफा भी बंद हुआ है। हाँ। होता क्या था कि फ्लाइट्स जारी होती थी, ड्रोन आ जाता था, वो कहते थे कि जी ड्रोन आ गया, फ्लाइट्स लैंड करो। फिर देखते थे कि अच्छा ड्रोन चला गया, जैसे ही वो दोबारा स्टार्ट करते थे ड्रोन दोबारा वापस आ जाता था। और किसी को ये समझ नहीं आ रही थी कि ये ड्रोन कौन चला रहा है और इसको कैसे टैकल करें। अब इन टर्म्स ऑफ, अच्छा ये उन्होंने कहा था, फिर अरेस्ट हो गया था बाद में, अरेस्ट हुआ था लेकिन फिर वो रिलीज भी हो गए हैं। हाँ। वो बंदा अभी तक नहीं मिला और वो सोच रहे हैं कि शायद एक ही ग्रुप हो। अच्छा, ये कह रहे हैं कि इसका दहशतगर्दी के साथ लिंक नहीं है, ये ज्यादा शरारत है। अच्छा, शरारत भी चेक करें, मतलब आप सबसे महंगा क्वाडकॉप्टर भी अगर आप देख लें कितने का होगा, $1000 का, ठीक है। उस एक क्वाडकॉप्टर के पीछे गैटविक एयरपोर्ट की अगर हम बात करें 1.5 लाख मुसाफिर फंस गए और पता नहीं कितना, और क्रिसमस बिजिएस्ट सीजन में। तो अब एकदम सब सोचने लग गए कि यार ये जो ड्रोन्स हैं इनके बारे में कुछ करना चाहिए और इनके बारे में मतलब कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करनी चाहिए। और ये अब पूरी दुनिया में एक ये मसला बन रहा है कि यार ड्रोन्स को किसी तरह काउंटर करने की तरीके निकालने चाहिए। तो बड़े इंटरेस्टिंग तरीके हैं, जैसे कि एक है ड्रोन गन। ये एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी ड्रोन शील्ड ने बनाई है और लगती है बिल्कुल RPG की तरह, लेकिन ये रॉकेट फायर नहीं करती, ये रेडियो सिग्नल फायर करती है ताकि ड्रोन का जो सिग्नल है वो जैम हो जाए। इजराइल
اس کو کافی استعمال کرتا ہے کیونکہ حماس بھی ڈرونز یوز کرتے ہیں. اسرائیل از اے لیڈر ان ڈرون ٹیکنالوجی, تو کاؤنٹر ڈرون ٹیکنالوجی میں بھی وہی ہے. بلکہ انفیکٹ شام میں داعش نے اس چیز کا سارٹ آف انوویشن کی تھی کہ ڈرونز کے اوپر ہینڈ گرینیڈ لگا دیے تھے اور وہاں سے وہ ڈراپ کر رہے تھے. بلکہ ان کا یہ بھی پلان تھا کہ ایکسپلوسیو ڈرونز بنائے اور کوئی 20-30 ڈرونز بھیج کر نا صرف کریش لینڈ کرے, تو اور کچھ نہیں, تو آپ کی آسمان تک آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جی ڈرون آ رہا ہے, ڈرون آ رہا ہے. اچھا یہ تو ایک ہے. پھر لاکہیڈ مارٹن, بہت فیمس ڈیفینس کمپنی, انہوں نے اس راکٹ لانچر کا باپ بنایا ہوا ہے وچ از اے لیزر سسٹم, اور وہ ہے ایک 120 کلو واٹ کی لیزر جو آپ جس کے ساتھ آپ ڈرون کو شوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں. اچھا اگر آپ کے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے تو ایک بڑا ایک سمپل طریقہ بھی کسی نے پہلے ڈیزیز نکالو پھر اس کا علاج نکالو. سر مطلب استادی تو یہی ہوئی نا سر, استادی تو یہی ہوئی نا. جو اس کا جو سورا جگاڑو قسم کا جو ایک طریقہ ہے وہ ہے ایک بزوکا جو ایک جالی فائر کرتی ہے. مطلب آپ نے ٹارگیٹ کیا ڈرون کو, جالی فائر کی, اور ٹیکنیکلی تھیوریٹکلی وہ اس کو لگ جاتی ہے. جالی فائر کیا ہوتا ہے؟ مطلب جالی سر, نیٹ. اچھا میں سمجھا جالی نہیں, جالی فائر نہیں, جالی فائر نہیں, آئی مین ہاں نہیں سوری, مجھے نہیں پتا, یہ ہو سکتا ہے یہ جالی ہے, نیٹ جال فائر کرتا ہے, ٹھیک ہے, نیٹ پھینکتا ہے اور نیٹ میں پنچھی جو ہے وہ جکڑا جاتا ہے اور تھیوریٹکلی ڈرون گر جائے گا, لیکن آپ کا نشانہ میرا خیال ہے کہ تھوڑا زیادہ ہی ٹائٹ ہونا ہوگا اس کام کے لیے. اچھا اب فرانس میں ایک بڑا ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا کہ ایک جیل میں ایک دم گارڈز دیکھنے لگے کہ یار یہ ان لوگوں کے پاس منشیات اور ہتھیار کہاں سے آ رہے ہیں, اور یہ ویڈیو ٹیپس بھی مل رہی ہیں. پتہ لگ رہا تھا کہ ایک ڈرون سے وہ چھت پر لینڈ کرتے تھے کیونکہ گارڈز تو زمین کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس کے بعد ایک اور یو کے میں ایک پریزن نے کیا کیا ہے کہ پورے پریزن کے اوپر پنجرا بنا دیا ہے جس کو وہ ڈرون کیج بول رہے ہیں, کہ بھائی اس کی وجہ سے مطلب ڈرون کا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے لیکن ڈرون کو آنے سے ہم یہاں پر روک سکتے ہیں. اچھا کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ یار دیکھیں مطلب آپ قدرت کا استعمال کیوں نہیں کر لیتے, لیٹ دی نیچرل ورلڈ ہیلپ یو, انہوں نے چیلوں کو ٹرین کیا. اچھا جی, کہ جی یہ جو ڈرون ہے نا اس کو جا کے آپ گرا دیں. تو اس کی ٹیسٹ فائرنگ ہوئی 2-3 دفعہ, لیکن چیل تھوڑی سی مرضی کے مالک تھے, وہ ڈرون کی بجائے کسی چڑیا کے پیچھے چلے گئے. اور پھر ظاہر ہے کہ اینیمل رائٹس, یہ کہاں پہ یہ یورپ میں کہیں ہوا تھا, ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں ہے کہاں ہوا تھا, لیکن پھر وہ جو اینیمل رائٹس, میں نے سنا بیجنگ میں بھی ٹرینڈ کیا گیا تھا. بیجنگ میں سر جو کچھ ہو رہا ہے نا وہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں تھوڑی دیر میں, وہ بھی بڑا مزیدار ہے. لیکن پھر اینیمل رائٹس ایکٹیوسٹ نے بھی کہا کہ جی یہ ایسا نہیں ہو سکتا. تو پھر کسی نے سوچا کہ یار مطلب ڈرون کو ڈرون نہ مارے تو ڈرون نہیں مرتا. تو انہوں نے ایک ڈرون کیچنگ ڈرون بنایا ہے, وہ جو نیٹ والی ٹیکنیک میں آپ کو بتا رہا تھا, اس ڈرون کے ساتھ نیٹ ہے, تو وہ ڈرون دوسرے ڈرون کے پیچھے جاتا ہے اور نیٹ سے آپ سمجھ لیں کہ یہ 2019 کا پیچھا ہے. ہاں, اور ہو سکتا ہے کہ 2-3 سالوں میں بسنت بھی وایا ڈرون ہو, کیونکہ جیسے ہی پتنگ کی بجائے ڈرون اڑیں گے نا سر. بالکل ہو سکتا ہے, اور یہ میں ایز اے جوک نہیں بول رہا, کیونکہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آج کل ڈرونز کے کیا کس قسم کے استعمال لوگوں نے سوچ لیا. اب جیسے ہی ٹیکنالوجی عام ہوتی جاتی ہے تو لوگوں کا ذہن بھی کھلنے لگ جاتا ہے. ایک یوز ہے ڈرونز کا فائر فائٹنگ میں. یہ خاص طور پر آج کل جو اسکائی اسکریپرز ہیں, ابھی ویری آئیکن میں بھی ایک آگ لگی تھی, بڑا مسئلہ ہو گیا تھا, کہ وہاں تک ہماری سنورکل تو کہیں جائے گی نہیں, تو ڈرونز کے ساتھ آپ فائر ایکسٹنگوشر فٹ کر دیں اور وہ اس کو آگ کو بجھا سکتے ہیں, اور یہ ٹیسٹ بھی ہو رہا ہے. آپ نے بیجنگ کی بات کی, چین کی بات کی, تو چینی آپ کو پتا ہے کہ مطلب بہت ہٹ گئے ہیں, ٹھیک ہے, اور انہوں نے سوچا کہ الٹیمیٹ جگاڑو. تو انہوں نے ایک ایسی چیز بنائی جو مطلب سائنس فکشن کی طرح کی چیز لگتی ہے, کہ یہ جو بجلی کی تاریں ہوتی ہیں, ہائی ٹینشن وائرز, اس میں اکثر مطلب یہ پلاسٹک بیگ مختلف قسم کا کچرا جاتا ہے. انہوں نے کہا یار بندے کو ہم وہاں بھیجے, وہ گر جائے گا. انہوں نے ڈرون کے اوپر ایک فلیم تھرور فٹ کیا ہوا ہے. اچھا, باقاعدہ فلیم تھرور ڈرون کو وہاں پہ لے جاتے ہیں اور جو بھی چیز ہوتی ہے اس کو جلا کر راکھ کر دیتے ہیں. چائنیز ہاف وے میجرز میں نے کبھی نہیں دیکھا. فلائنگ ویلڈنگ مشین, تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کی پھر ملٹری یوزز بھی کیا ہو سکتی ہیں. اچھا اب کمرشلی دیکھیں تو Amazon.com اور مختلف کمپنیز اب ڈرون ڈیلیوری کر رہی ہے, کہ جی مطلب بندے کی کیا ضرورت ہے, ڈرون اڑا آپ کے پیکج کے ساتھ, آپ کے گھر پہ لینڈ کیا, ٹک ٹک کی دروازے پہ, آپ نے اٹھا لیا کتاب یا جو بھی. بلکہ اب تو پیزا بھی وایا ڈرون
डिलीवर हो रहे हैं। गाना में इनफैक्ट मेडिसिन्स और तिब्बी जो सप्लाईज हैं दूर दराज इलाकों में हो रही हैं। और एक बड़ी मज़ेदार मैंने चीज़ देखी है कि फायरवर्क्स की जगह अब ड्रोन्स इस्तेमाल हो रहे हैं। 4 जुलाई को अमेरिका में इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है और अमेजिंग किस्म की फायरवर्क्स होती हैं। तो ये ज़रा विजुअल्स देखें, पिछले साल उन्होंने ड्रोन का इस्तेमाल किया था एज द डिस्प्ले। तो वो तुमने जेल वाला वाक़या सुना है ना कि जेल में कौन सप्लाई कर रहा है ये सब, तो आप किसी दिन खबर सुन लेंगे कि यहाँ जेल की छत पे एक ड्रोन उतरा और उसने चर्च सप्लाई कर दी। अब ये हो सकता है सर, ये हो सकता है, बट द पॉइंट इज कि इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है और हर टेक्नोलॉजी की तरह कुछ लोग इसका अच्छा यूज़ भी करेंगे और कुछ लोग फिर 2 नंबरी भी करेंगे। बहरहाल ब्रेक ले लेते। वेलकम बैक। मीडिया पे अक्सर तनकीद की जाती है कि यार आप लोग हमेशा बुरी खबरें ही दिखा रहे होते हो, ये पॉलिटिकल क्राइसिस, ये इकोनॉमिक क्राइसिस, कत्लो गारत वगैरह वगैरह। अच्छा, ये पूरी दुनिया में तकरीबन ऐसे ही होता है क्योंकि ऐसे से बैड न्यूज़ इज़ न्यूज़, गुड न्यूज़ इज़ नॉट न्यूज़। लेकिन कभी कभी बैड न्यूज़ इज़ आवर ब्रेड एंड बटर, इट इज़ आवर ब्रेड एंड बटर, और मैं बिल्कुल इस बात को तस्लीम करता हूँ। लेकिन कभी कभी दिल चाहता है कि कुछ ऐसे लोगों और ऐसे इदारों के बारे में बात करें जो खामोशी से मीडिया की नज़रों से दूर इंसानियत के लिए कोई काम कर रहे हों। ऐसा ही एक इदारा है नाउ PDP, द नेटवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग विद पीपल्स विद डिसेबिलिटीज़। पिछले साल मेरे ख्याल शायद अक्टूबर में हमने उनके ऑफिस, कराची ऑफिस को विज़िट किया था। वहाँ से हमने एक शो भी किया था। बड़े मज़ेदार लोग हमें मिले और उन्होंने जब हमें अपने उनके मसले मसाइल बताए तो वो ऐसी थी कि जो हम जैसे लोग जिनकी मतलब अल्हम्दुलिल्लाह कोई एज सच कोई मसला नहीं है, वो हम रूटीन में ले लेते हैं। जैसे कि शनाख्ती कार्ड बनवाना, हमारे लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 हमें चक्कर लगाने पड़ेंगे, नादरा के ऑफिस में लाइन में वेटना होगा, और ये भी इस पर भी हम कहते हैं कि यार इतनी देर हो गई। वहाँ पर पता लगा कि पाकिस्तान में जो मज़दूर अफराद हैं उनके लिए कितनी मुश्किलात सिर्फ एक सिंपल NIC बनाने के लिए। तो अभी मैं पता लगा है कि नाउ PDP के कराची ऑफिस जो सदर की साइड पर है, वहाँ पर 2 हफ्तों का एक कैंप लगा हुआ है। जो प्रोसेस महीनों में कंप्लीट होती है नॉर्मली, वहाँ पर 1 दिन में नादरा का कैंप है। नादरा का कैंप है। रिपोर्ट बनाइए आपकी पेज। डेविड है और मैं ये नाउ PDP में जो है अपना NIC और डिसेबल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आया हूँ। और मैं बहुत खुश हूँ कि नाउ PDP ने इस तरह का इवेंट रखा है कि एक दिन में ये दोनों चीज़ें बन रही हैं। अगर अमूमन तौर पे हम अगर कहीं बनवाने जाते हैं तो हमें बहुत परेशानी और काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो यहाँ पर आकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि एक दिन में हमारा काम हो रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका सर्टिफिकेट और NIC नहीं बना और माशरे में पाकिस्तान में उनका कोई अहमियत ही नहीं है, तो ये बनाना बहुत ज़रूरी है जिसमें हम पाकिस्तान के रिहायशी बन सकते हैं, पाकिस्तान में हमारा नाम हो सकता है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम आसिम है। यहाँ पे एक एक्टिविटी हुई है नाउ PDP के अंदर, सिंध में, लाहौर में, पंजाब में, अलग अलग जगहों पे, सब जगहों पे NIC बनाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मुश्किल होता है, कंफ्यूजिंग होता है, ये तमाम चीज़ें करना, NIC बनवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन इस एक्टिविटी की वजह से ये तमाम मराहिल जो है वो बहुत आसान हो गए और बहुत इजीली हमारा NIC प्रोसेस हो गया। आज बहुत खुशी का एक दिन है बिकॉज़ हम आज शनाख्त पे काम करें, आइडेंटिटी। एक इंसान का बुनियादी हक होता है कि उसको
ایک شناخت دی جائے. اور اس ملک میں جیسے آپ کے پاس CNIC, میرے پاس CNIC, اسی طرح ایک اسپیشل CNIC ہوتا ہے جو ڈسیبلڈ, جو اسپیشل پرسن جو ہمارے ہوتے ہیں ہم ان کو دیتے ہیں. یہ جو ڈرائیو کا مقصد ہے, یہ جو اسپیشل CNIC کا حصول ہے, یہ کچھ مراحل سے گزرتا ہے. ایک عام انسان کے لیے بھی کچھ اگر ہم 4 سے 5 مراحل ہوتے ہیں تو وہ ذرا تکلیف کا باعث بنتے ہیں. اسی حوالے سے یہ ہم نے جو ڈرائیو رکھی ہے اس میں ہم ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, ہمارا اپنا ڈپارٹمنٹ, ہماری پروونشل کاؤنسل اور نادرا اسپیشلی کی طرف سے فل تعاون حاصل ہے. آئیڈیا کیا ہے کہ یہ جو تمام جو CNIC کا جو اسپیشل CNIC کا ہے اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے جس میں آپ کو پہلے ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ بنانا پڑتا ہے. اس ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ ہماری پروونشل کاؤنسل بناتی ہے جو میڈیکل بورڈ کو آرگنائز کرتی ہے, اور پھر ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ بنتا ہے. یہ ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ بنیاد ہوتا ہے اسپیشل CNIC کے لیے. ہمارا آئیڈیا یہ تھا کہ یہ جو ہمارے جو خصوصی افراد ہیں, آلدو ان کو پرائرٹی بیسس پہ ہی ملتا ہے, نادرا پہ ان کو پرائرٹی کیوں بھی رکھایا جاتا ہے, لیکن جگہ جگہ جانا ان کے لیے پرابلم تھا. تو آئیڈیا یہ تھا کہ پہلے کراچی میں پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ ناؤ PDP ایک آرگنائزیشن ہے, NGO ہے, اس کے ساتھ بیٹھے. میرا نام عمیر احمد ہے. آئی ایم دی ایگزیکٹو ڈائریکٹر آف ناؤ PDP, جو کہ ادارہ ہے جو معذور لوگوں کے ساتھ کام کر رہا ہے. ہم شکر گزار ہیں ذرا ہٹ کے بھی انہوں نے ہمارے ساتھ ایک شو بھی کیا تھا جس پہ معذوری کے ایشوز ہائی لائٹ کیے گئے تھے جو ملک میں درپیش ہیں, اور اس کی وجہ سے آج کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے جو کہ 1 ونڈو آپریشن ہے جو ہم 2 ہفتے کے لیے حکومت سندھ اور نادرا کے ساتھ کر رہے ہیں تاکہ وہ معذور لوگ جن کو شناختی کارڈ نہیں ملتے ان کو آج موقع ملے اپنا شناختی کارڈ حاصل کرنے کا. اور یہ کیمپ 2 ہفتے تک چلتا رہے گا صرف کراچی میں, اور امید ہے اس کی سکسیس کے بیسس پہ ہم اندرون سندھ بھی جا کے یہی کیمپ ایگزیکیوٹ کریں گے باقی ڈسٹرکٹس میں بھی. کوشش یہی ہے کہ حکومت سندھ کا ساتھ رہے ہمارے ساتھ, اور ہماری کوشش ہے میڈیا چینلز کا بھی ساتھ رہے تاکہ یہ اچھا کام سامنے آئے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے شہر میں اور ہمارے ملک کے اندر معذور لوگوں کے بھی حقوق ہیں اور ان کو بھی آگے لایا جا رہا ہے. اچھا, ظاہر ہے بہت خوشی کی بات ہے کہ ایک 1 ونڈو آپریشن ہے اور پورے پروسیس کو انہوں نے معذور افراد کے لیے, خصوصی افراد کے لیے کر دیا ہے. لیکن میرے ساتھ ٹریجڈی یہ ہے کہ میں مایوس ہو جاتا ہوں چیزوں سے. مجھے پتہ ہے. خوشی کے فوراً بعد یہ رائٹ ہے جسے ہم پریولیج بنا کے احسان کر کے پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے جناب 2 کیمپ لگا دیا. کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ جتنے بھی ایگزیکٹو سینٹرز ہیں نادرا کے, اس میں 1 یا 2 کھڑکیاں خصوصی افراد کے لیے مختص کر دی جائیں. یہ 1 ونڈو آپریشن جو ہے وہ سارا سال رہے, بجائے اس کے کہ آپ 2 ہفتے کے لیے لگا رہے ہیں. اور پبلسٹی تو ہم کر ہی دیں گے, لیکن یہ مسئلہ تو 12 مہینے کا ہے نا, تو آپریشن 1 ونڈو آپریشن ہو سکتا ہے. یار یہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ مایوس ہو رہے ہیں, میں کہوں گا آپ ایک بہت کنسٹرکٹیو سجیشن دے رہے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ اس پر بالکل غور کرنا چاہیے. دس از دا وے فارورڈ. تو فی الحال اجازت دیجیے, خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.